آج ہمارے پروگرام میں کچھ خبروں والی باتیں بھی ہوں گی. یقیناً 18ویں ترمیم اور اس کا پس منظر آج سپریم کورٹ میں جو انکشافات ہوئے رضا ربانی صاحب نے کی وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ترین ہے وہ ہے پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ پانی کی کمی اور پانی کے لیے ذخائر کی تعمیر. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بہت عرصے سے اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پہ ایک کیا کہنا چاہیے ایکشن لیا اور انہوں نے ایک پروگرام دیا. وہ آگے بڑھے اور پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں سے اپیل کی اور پاکستانیوں کی وہ اندرون ملک ہیں یا اوورسیز ہیں انہوں نے بھرپور اپنی اس کاوش میں مدد کی اور اپنا مالی معاملات میں بھی مالی طور پہ بھی اس ڈیم کے فنڈ کے لیے جو قائم کیا گیا تھا اس میں پیسے دے رہے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا پاکستانی اور امیر سے امیر پاکستانی اس فنڈ کے لیے پیسے دے رہے ہیں اور خدا کر کے ایک ڈیم محمد ڈیم جو ہے اس کی تعمیر شروع کرنے کا وقت آ گیا. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہی ہے. اب وہ اس پہ تنقید کر کے کیا کرنا چاہ رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تنقید کی آڑ میں آہستہ آہستہ وہی چیزیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جو کالا باغ ڈیم کے بارے میں تھی. متنازع بنایا جائے کسی بھی طریقے سے. لیکن آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں چیئرمین واپڈا لیفٹیننٹ مزمل حسین صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک تو محمد ڈیم کا بیک گراؤنڈ ہمیں تھوڑا سا بتائیں اور اس کے بعد جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس میں کتنی سخت ہے اور کیا وہ اعتراضات ویلڈ ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ محمد ڈیم اگر تعمیر ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے تو یہ کتنے سالوں میں ایک تو بنے گا اور دوسرا اس سے ہماری جو ضروریات ہیں وہ کس حد تک پوری ہو سکیں گی؟ جی شکریہ. دیکھیں صابر، جو محمد ڈیم کی تاریخ ہے اس کے واقعات مشکلات تقریباً ایسی ہیں جیسے پاکستان میں کم و بیش 8-10 ایسے پروجیکٹس ہیں جو آج سے 20-30 سال پہلے بن جانے چاہیے تھے لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں بن سکے. اب اکیڈیمکلی ہم تو بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے اور پاکستان کو خدا نے ہر قسم کی دولت سے نوازا ہے. لیکن بدقسمتی سے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ منگلا اور تربیرا ڈیم بنانے کے بعد ہمارے پاس کم و بیش 8 سے 10 بڑے ڈیم بننے کی قابلیت پوٹینشل ہونے کے باوجود ہم کچھ اس پہ کام نہیں کر سکے. اب بغیر تفصیل کے جانے کے میں صرف یہ بتاتا چاہوں کہ محمد ڈیم جو ہے یہ بڑا یونیک ڈیم ہے. یہ ریور سوات پہ ہے اور یہ پشاور سے تقریباً 50-55 کلومیٹر اپ سٹریم ہے سوات ریور پہ جہاں سے محمد ایجنسی شروع ہوتی ہے. اب کوئی بھی ڈیم بنانے کے لیے جو اس کی فیچرز ہونے چاہیے یہ محمد ڈیم سارے فیچرز کو فلفل کرتا ہے. یعنی کہ اس میں پانی کا سٹوریج ہے کم و بیش 12 لاکھ ملین ایکڑ فیٹ کا. یہ کم و بیش 800 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بھی پروڈیوس کرے گا انشاءاللہ. اس سے تقریباً 18,000 جو ایکڑ زمین ہے محمد ایجنسی کی وہ وہاں پاشی ہوگی اور پشاور کو تقریباً 13 کیومکس پانی ملے گا اور پشاور پاکستان کو پہلا شہر بن جائے گا جس کو سرفیس ڈرنکنگ واٹر اویلیبل ہوگا. اور جو ہم ایکسٹریکشن کرتے ہیں واٹر انڈر گراؤنڈ اس عافیت سے بھی ہم بچ جائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو یہ ہماری 400 مردان ویلی ہے پشاور ویلی یہاں پہ اکثر و بیشتر جو فلڈز آتے ہیں وہ ان کا خدشہ مکمل ختم ہو جائے گا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ محمد کم و بیش آج سے کوئی 40-45 سال پہلے اس پہ کام شروع ہوا ریکانسنس کا. پھر آج سے کوئی 25-26 سال پہلے اس پہ فیزیبلٹی اسٹڈی ہوئی. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اندرونی بیرونی دونوں طاقتیں مل کے آپ کے پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ میں کافی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے کیونکہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوئے اور ڈیولپمنٹ کی جو ترجیحات ہیں وہ بڑی ٹاپسی ٹرفی رہتی ہیں. تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ سامنے آتی تھی کہ اس پہ کچھ خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا تھا. اب پچھلے تقریباً 24 مہینے سے ہماری ٹیم نے محنت کر کے اس کا ڈیٹیل انجینئرنگ ڈیزائن مکمل کیا اور اس کے بعد ہم پروکیورمنٹ پروسیس پہ چلے گئے اور انشاءاللہ ہم جنوری کے مہینے میں اس پہ کام بھی شروع کریں گے. اور جب یہ ڈیم مکمل ہوتا ہے کم و بیش 5 سال میں اس کا ٹائم فریم ہے. لیکن گیون کہ اگر ہمارے کیش فلوز ٹھیک رہیں اور ہماری واپڈا کی سپرویژن مینجمنٹ ٹھیک ہو تو ہم اس کو 5 سال سے کم عرصے میں بھی مکمل کر سکتے ہیں.
اس کے بننے کے بعد جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ آپ کے پانی کا ذخیرہ ترویلا کے بعد اتنا بڑا ذخیرہ پہلا ڈیم ہے جس میں ہوگا، بجلی بھی آپ کی ہوگی سستی، اور اللہ ولیں گے اسی سال جب ہم دیامیر بادشاہ کو بھی شروع کرتے ہیں تو اگلے 5 سے 10 سال میں انشاءاللہ ہم پانی اور بجلی کے حوالے سے ملک کو اس جگہ پہ لے جائیں گے کہ جو ہمارے 50 سال سے وہ خود کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بھٹی صاحب